السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 22 اور سورہ سبا۔ سورۃ سبا مکی سورت ہے۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور قوم سبا، ان کی عظیم الشان حکومتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی، اور مکہ والوں کو یہ بتایا گیا کہ اتنے عظیم الشان لوگ اور اتنی عظیم الشان حکومتوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اور انہوں نے ذرا برابر بھی غرور نہیں کیا۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اسی کا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں تعریف اسی کی ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت کا بھی مالک ہے اور مکمل طور پر باخبر ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو چیزیں زمین کے اندر جاتی ہیں۔ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور جو اس سے نکلتی ہیں۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے۔ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو اس میں چڑھتا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ بڑا مہربان بہت بخشنے والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے کہا، لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، کہ ہمارے پاس وہ گھڑی، قیامت کی گھڑی نہیں آئے گی۔ قل کہہ دیجئے، بلا کیوں نہیں آئے گی، وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، اور میرا رب اسے ضرور لے کر آئے گا تمہارے پاس۔ عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ، اور ذرہ برابر بھی چیز اس کی نظر سے دور نہیں ہوتی۔ فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، اور نہ کوئی چھوٹی اس سے اور نہ کوئی بڑی اس سے۔ الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک کھلی کتاب لوح محفوظ میں درج ہے۔ کافر لوگ جو ہیں، یہ مکہ والے جو ہیں، یہ عقیدہ آخرت کا انکار کرتے تھے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ اول تو آخرت آئے گی نہیں، اور اگر آئی بھی تو جیسے ہم یہاں پر ہیں، معزز ہیں، ہمیں یہاں مال اور اولاد دی گئی ہے تو ہمیں وہاں بھی دی جائے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کی گھڑی اس لیے آئے گی تاکہ جزا دی جائے ایمان والوں کو، جنہوں نے جو ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تھے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ لوگ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور باعزت روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے بارے میں ناکام کرنے کی ان کو کوششیں کر رہی ہیں۔ اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دردناک عذاب ہے۔ وَجَعَلَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ،
اور اے پیغمبر جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے حق نازل ہوا ہے وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور حق وہ ہے جو کہ اللہ کا راستہ دکھاتا ہے جو غالب اور تعریف کیا گیا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافر لوگوں نے کہا هل ندلکم علی رجل ینبئکم، کہ کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے مرنے کے بعد، تو انکم لفی خلق جدید، اور تو اس وقت تمہیں ایک نئے جنم میں تخلیق کیا جائے گا۔ افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، یا تو اس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا ہے یا اسے جنون لاحق ہو گیا ہے۔ بل للذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں اور وہ آخرت کے عذاب میں ہیں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ جو کچھ ان سے پہلے ہے اور جو ان کے بعد ہے، من السماء والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، ان نشأ نخسف بهم الارض، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو زمین میں دھنسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم اگر چاہیں تو آسمان سے کوئی ٹکڑا ان پر گرا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں ہر ایک رجوع کرنے والے بندے کے لیے نشانی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل عطا کیا تھا۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں تم بھی اس کے ساتھ تسبیح میں ان کے ساتھ شامل رہو، اور والطیر، اور اے پرندوں تم بھی۔ وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے، پہاڑ بھی اور پرندے بھی یہ سب ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، ہم آواز ہو جاتے تھے۔ اور ایک جو بہت بڑا معجزہ دیا گیا وہ تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ پر پگھلا دیا گیا، نرم کر دیا گیا۔ لوہا ہاتھ میں لیتے ہی نرم ہو جاتا، اور جس شکل میں وہ ڈھالنا چاہتے وہ ڈھل جاتا۔ انی عمل سابغات وقدر فی السرد وعملوا صالحا، اور ہم نے یہ کہا ان کو، داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم پوری پوری زرہیں بناؤ اور کڑیاں جوڑنے میں توازن سے کام لو، اور تم سب لوگ نیک اعمال کرو۔ یعنی جو زرہیں بناتے تھے وہ اس زرہوں کے درمیان جو ٹانکا لگانا ہوتا تھا، جس کڑی سے لوہے کی کڑیاں جوڑ کے جو چین بنائی جاتی تھی، وہ اتنی برابر ہوتی تھی کہ بغیر کسی سانچے کے ہاتھ سے بناتے تھے، اور ایک بھی کڑی جو تھی وہ دوسرے سے ذرا سے بھی فرق نہیں ہوتی تھی، بالکل توازن کے ساتھ ایک جیسی ہوتی تھی۔ انی بما تعملون بصیر، اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ تم نیک عمل کرتے ہو میں اس کو دیکھتا ہوں۔ ولی سلیمان الریح، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا۔ غدوہا شہر ورواہا شہر، اس کا صبح کا سفر بھی ایک مہینے کی مسافت کا تھا اور شام کا سفر بھی ایک مہینے کی مسافت کا تھا۔ یعنی صبح ان کو وہ اگر لے کر جاتی تھی تو ایک مہینے کی چلنے میں جتنا راستہ طے ہوتا تھا وہ ان کو صبح میں طے کرا دیتی تھی، اور جب واپس لے کر آتی تھی شام میں تو وہ ایک مہینے کی مسافت میں شام میں طے کرا دیتی تھی۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ایک تو ہوا تابع تھی اور اللہ نے ان کے لیے تانبے کا ایک چشمہ بہا دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم تھا تو سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک چشمہ تھا تانبے کا، اور اس سے کیا کرتے تھے وہ، اس سے بہت بڑے بڑے برتن بناتے تھے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ، جنوں کو اس کام میں لگا دیا تھا، بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے وہ یہ کام کرتے تھے،
اور ان کے لیے بڑے بڑے برتن بناتے تھے تانبے کے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. اور یعنی وہ برتنوں کو انہوں نے کیا کرنا ہوتا تھا کہ جتنا بڑا ان کا لشکر تھا، جتنی بڑی ان کی حکومت تھی، اتنا زیادہ ان کے ہاں کھانا پکتا تھا ان بڑے بڑے برتنوں میں. اور وہ ان کی جو دیگیں تھیں وہ ایک جگہ پڑی رہتی تھیں، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا تھا. تو وہ جنوں نے بنائی، جنوں نے ان کے لیے وہ بنا کے دی. تو اب وہ ایک ہی جگہ پڑی رہتی تھی، وہیں پر ان سے پکایا جاتا تھا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنوں کو بھی ہم نے یہ حکم دیا کہ جو کوئی ہمارے راستے سے وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، جو کوئی ہمارے راستے سے ٹیڑھا ہو کر چلے گا، نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ تابع تھے، ان کے حکم کی سرتابی نہیں کر سکتے تھے. جو کوئی کرتا اگر ایسا تو اسے پھر جلنے کا عذاب دیا جاتا. یعملون لہ ما یشاء، وہ بناتے تھے اس کے لیے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتے تھے. من محاریبہ و تماثیلہ، کیا تھا؟ اونچی اونچی عمارتیں، بڑی بڑی تصویریں، و جفان کل جوابی، اور حوض جیسے بڑے بڑے لگن دیگوں کی طرح کے، جیسے حوض ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس طرح کی. وقدور الراسیات، اور ایک ہی جگہ زمین میں لگی ہوئی جمی ہوئی دیگیں. اور لگن ہوتی ہے نا برتن بہت کھلے کھلے والے. اعملوا آل داود شکرا، ہم نے حکم دیا اے آل داود نیک کام کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں تھوڑے ہی ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. اب آل داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس میں آگے، جو بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی آل اولاد ہے وہ ساری اس میں آگے. فلما قضینا علیہ الموت، سلیمان علیہ السلام کی شان بتائی کہ وہ کتنے بڑے بادشاہ تھے، کہ زمین میں روئے زمین میں کوئی چیز ان کی بادشاہت سے باہر نہیں تھی. پرندے چرند پرند، چونٹیاں، حشرات، پہاڑ، ہوائیں، جن، ہر چیز ان کی بادشاہت میں تھی. پھر جب ان کی موت کا وقت آیا، ما دلہم علی موتہ، تو ان کی موت کا کسی کو پتہ نہ چلا. الا دابۃ الارض، مگر یہ کہ زمین کے کیڑے نے بتا دیا، تاکل من سأتہ، جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا، یعنی دیمک. حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کی تعمیر کروا رہے تھے، اور وہ جنوں سے کروا رہے تھے، کیونکہ ہیوی کام تھے تو وہ جنوں سے کروا رہے تھے. تو اس کے دوران ان کو موت عصا کے سہارے اور نگرانی کرتے تھے کام کی. اور جن ایسے تھے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب تک ان کی نگرانی میں نہیں ہوتے تھے تو وہ بات نہیں مانتے تھے. تو اب یہاں پر جب مسجد اقصی کی تعمیر کروا رہے تھے تو ان کو آ گیا موت کا وقت. جس لاٹھی کے سہارے وہ کھڑے تھے، عصا کے سہارے، وہاں کھڑے کھڑے ہی ان کو فوت کر لیا. لیکن چونکہ تعمیر جو تھی ابھی جاری تھی، تو جن یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور کھڑے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو وہ کام کرتے رہے، تعمیر انہوں نے جاری رکھی. پھر جب اللہ تعالیٰ نے وہ تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ پاک نے بتایا کہ کسی کو بھی ان کی بادشاہت میں پتہ نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، کیونکہ وہ کھڑے تھے اپنے عصا کے سہارے. پھر جب ان کی موت کا اللہ نے بتانا تھا، اللہ پاک نے جو زمین کا کیڑا ہے دیمک، اسے حکم دیا وہ ان کے عصا کو کھا گیا. جس عصا کے سہارے ان کا جسم کھڑا تھا، وہ جب عصا ٹوٹا گرا تو جسم بھی نیچے گر پڑا. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. تو پھر جب لما خرّ الجن، تو جن جو کام کر رہے تھے انہیں معلوم ہو گیا، اللہ کانوا یعلمون غیبا، کہ اگر کاش وہ جانتے ہوتے، غیب کا علم جانتے ہوتے، تو ما لبثوا فی العذاب المہین،
تو اس تکلیف دہ صورت میں مبتلا نہ رہتے کہ انہیں غیب کا پتہ ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام تو وفات پا گئے ہیں، تو یہ جو مشقت والا کام وہ کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ یہ نہ کرتے۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قوم سبا ہے، اس کے لیے ایک نشانی موجود تھی جہاں وہ رہا کرتے تھے۔ جنتانی ان یمین و شمال، دو باغ تھے دائیں اور بائیں۔ یہ جو قوم سبا جدھر یہ رہتی تھی، ان کے دائیں طرف اور بائیں طرف باغوں کے دو سلسلے تھے، اور وہ بڑی ہی کوئی شاندار سی جگہ تھی، اور باغوں کے جو سلسلے تھے وہ بھی اتنے طویل تھے، اتنے طویل تھے، خوبصورت اور مکمل، اور ہر طرح کے پھل، پانی، آبپاشی کا نظام، نہریں، انتہائی قسم کی جو اعلیٰ چیز ہے اللہ پاک نے ان کو دی تھی۔ اللہ نے کہا کہ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ و رب غفور، ایک تو یہ شہر تھا بہترین، دوسرا یہ نوازا کیا باغوں سے، اور رب کریم جو ہے تمہارا وہ بخشنے والا رب ہے جب تم اس کا شکر ادا کرو گے۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، پھر انہوں نے بھی ہدایت سے منہ موڑا، یعنی کچھ عرصہ تو لوگ چلتے ہیں ہدایت پر، پھر ہدایت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے بھیجا ان پر سیل العرم، بند والا سیلاب چھوڑ دیا۔ انہوں نے، یہ جو قوم تھی، اس قوم میں جو ان کی آبپاشی کا سلسلہ تھا نہروں دریاؤں کا، انہوں نے بند بنایا ہوا تھا، ڈیم تو وہ بنایا ہوا تھا، اس کے ذریعے یہ آبپاشی کرتے تھے۔ اللہ پاک نے جب انہوں نے منہ موڑا ہدایت سے، تو اللہ پاک نے معارب نام کا ایک بند تھا وہاں پر، معارب، تو وہاں پر جس سے ان کی زمینیں سیراب ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بند توڑ دیا، اور اس طرح پوری بستی کو سیلاب نے گھیر لیا اور سارے باغات تباہ ہو گئے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ، پھر جب ہم نے یہ سیلاب سے ان کے جو تھے باغ، وہ جب سارے زمینیں جو تھیں وہ ساری تباہ کی، تو جو دو باغ پہلے تھے جو انتہائی شاندار پھل دیا کرتے تھے، ان کی جگہ پھر ہم نے ان دو باغ ایسے بدل دیے، یعنی ان کی جگہ پھر وہ تو باغ تباہ ہو گئے، پھر دو باغ ایسے آئے، ایسے بدل دیے جو ذوات اکل خمط، بدمزہ پھل تھے، وَأَسْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور جھاؤ کے درخت تھے، تھوڑی سی بیریاں تھیں، بس اتنا سا چھوڑا، اور وہ بھی بدمزہ سے تھے۔ اور ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ان کے کفر کا بدلہ تھا۔ وہل نجازی الا الکفور، اور ہم کافر لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا، اور ہم نے ان کے درمیان اور اس بستیوں کے درمیان، وہ بستیاں جن کے اندر ہم نے برکت نازل کی تھی، قرن ظاہرتم وقدرنا فیہا السیر، ایسی بستیاں بسا رکھی تھی جو دور سے نظر آتی تھی۔ برکتیں نازل والی بستیاں جو ہیں وہ کیسی تھی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ان کے وہ تو یمن کا ہے نا، شام کا اور فلسطین کا علاقہ، جسے برکت والی بستی اللہ پاک نے کہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ یمن کا جو علاقہ تھا شام تک کا، اس پورے علاقے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بستیاں بسائی گئی تھیں، تو جو کوئی مسافر ہوتا تھا ان سفر کے دوران میں، تو وقفے وقفے سے یہ نظر آتی رہتی تھیں، اور سفر کا جو مرحلہ تھا وہ اس میں آسانی سے تقسیم ہو جاتا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ سیرو فیہا لیالی و ایام من آمنین، اور ہم نے کہا تھا کہ ان بستیوں میں رات کو سفر کرو، دن کو سفر کرو، امن و امان ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی سفر کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ پرامن بستیاں جو ہیں، یہ بھی اللہ پاک نے ان کی یہ نشانی بنا دیا تھا کہ چونکہ اس وقت سفر جو تھے بڑے پرخطر ہوتے تھے، پیدل سفر یا سواری پر سفر، تو وہ خطرے سے ہر شخص ہی دو چار رہتا تھا، لیکن اللہ پاک نے یہاں پر ان کے لیے پرامن سفر بنا دیا تھا۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا،
وہ کہنے لگے، یعنی بستی کے لوگ کہنے لگے جن کو یہ راس نہیں آئی خوشحالی، وہ کہنے لگے کہ اے اللہ ہمارے یہ جو سفر ہیں اس کی منزلوں کو دور دور بنا دے، فاصلے دور دور کر دے، نزدیک نزدیک فاصلے ہمیں نہیں چاہیے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور خود ہی انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور یوں جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا تو ہم نے ان کو چورا چورا کر دیا اور گزرے ہوئے افسانے بنا دیا۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، یہ تتر بتر جو ہم نے ان کے لیے ان کو کر دیا تو یقیناً اس واقعے میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانی ہے جو صبر و شکر کا خوگر ہو۔ یعنی یہ ان کی، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے تو ان کے لیے انعام پیدا کیا تھا کہ پھلدار درخت تھے اور گھنی باغات تھے اور سفر کی چھوٹی چھوٹی منزلیں تھی تاکہ انہیں تھکاوٹ نہ ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں مزہ ہی نہیں آتا، جلدی سے ہم ایک منزل پوری کرتے ہیں تو دوسری منزل آ جاتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ کوئی دور کا منزلیں دور دور ہوں تاکہ ہمیں سفر کرنے میں مہم جوئی ہم کریں اور ہمیں سفر کرنے میں مزہ آئے۔ تو اس انہوں نے کہا کہ یہ بستیاں ختم ہو جائیں اور منزلیں بڑھا دی جائیں تاکہ صحراؤں اور جنگلوں کے سفر کا ہمیں لطف حاصل ہو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تتر بتر کر دیا اور افسانے بنا دیا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ لوگ انہوں نے کیا کیا کہ ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا خیال درست پایا، ابلیس نے دیکھا کہ یہ میرے کام کے بندے ہیں، چنانچہ یہ اسی کے پیچھے چل پڑے سوائے اس گروہ کے جو مومن تھا۔ وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، اور ابلیس کو تو تسلط نہیں تھا ان کے اوپر، ابلیس تو ان پر غلبہ نہیں پا سکتا تھا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اسے وہ بہکا سکتا تھا، بس الا لنعلم، بہکا سکتا تھا۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اور ان میں سے کون ہے جو شک میں مبتلا ہوتا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تمہارا رب ہر چیز کے اوپر نگران ہے۔ یعنی کہ اگر ابلیس نے انہیں بہکایا تو اس کے پاس صرف بہکانے کی طاقت تھی ورنہ اور کوئی تسلط نہیں تھا۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے پیغمبر کہہ دیجئے ان کافروں سے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ وہ زمین میں اور آخرت میں ایک ذرے برابر کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ وما لهم فیہما من شرک، اور نہ ان دونوں میں زمین اور آسمان میں انہیں کوئی شراکت حاصل ہے۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار ہے۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، اور اللہ کے سامنے کوئی سفارش جو ہے وہ کام نہیں آ سکتی الا مگر یہ کہ جس کو اللہ حکم دے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے دے۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا۔ یہ فرشتوں کے بارے میں ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ سے جب اللہ کا کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو وہ اتنا خوف کھاتے ہیں، ان کے پاس کوئی یعنی اللہ کے جلال سے اتنا خوف کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کی بھی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک کسی کے بارے میں سفارش کر سکیں، ہاں مگر جس کے لیے اللہ اجازت دے دے۔ جب حکم کوئی نازل ہوتا ہے تو گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے ان کے دلوں پر، اور جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا۔ قال ربکم قالوا الحق، تو وہ کہتی ہیں کہ حق نازل کیا، وہو العلی الکبیر، اور وہ بڑا عالی شان ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، کہہ دیجئے کہ کون ہے جو آسمانوں اور زمینوں سے تمہیں رزق دیتا ہے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَّىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور کہو کہ ہم نے جو جرم کیا ہو اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جو تم عمل کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا۔
قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، کہہ دیجئے کہ ہمارا رب جمع کرے گا ہم کو، اور پھر وہ جو کچھ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ کرے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب فیصلے کرنے والا مکمل علم کا مالک ہے۔ قل کہہ دیجئے ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا، کہ مجھے دکھاؤ کیا جو اللہ کے ساتھ تم نے شریک بنائی ہیں، ان ذرا دکھاؤ کہ وہ کون ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ اللہ تو وہ ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّكُم مِّيعَادٌ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، کہہ دیجئے کہ وہ تمہارے لیے ایک میعاد مقرر ہے، نہ تم ایک گھڑی پیچھے جا سکو گے اور نہ ایک گھڑی آگے جا سکو گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے کہا لَن نُؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ، ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور نہ ان چیزوں، ان کتابوں پر جو اس سے پہلے تھیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ آپ دیکھیں اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ان کو ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ یرجع بعضهم الى بعض القول، تو یہ ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے۔ او یقول الذین استضعفوا، تو جو کمزور لوگ تھے جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا وہ کہیں گے للذین استکبروا، تکبر کرنے والوں یعنی بڑوں کو کہیں گے لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے لکنا مؤمنین، تو ہم ضرور ایمان والے بن جاتے، یہ تمہاری وجہ سے ہم ایمان نہیں لائے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، اور جو تکبر والے تھے بڑے تھے وہ کہیں گے کمزوروں سے انحن صددناکم، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا عن الہدی ہدایت سے، بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جب وہ تمہارے پاس آئی تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم لوگ تھے۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور کمزور لوگ جو ہیں وہ تکبر والوں سے بڑوں سے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، بلکہ یہ تو رات اور دن کی تمہاری مکاری ہی تھی، استامروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، ونجعل لہ اندادا، اور ہم اس کے ساتھ شریک بنائیں، واسر الندامۃ، پھر وہ اپنی ندامتوں کو چھپائیں گے، لما رأوا العذاب، جبکہ وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور ہم نے کافروں کی گردنوں میں ہم نے توق ہم ڈال دیں گے، هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اور یہ ان کے ہی اعمال کا بدلہ ہوگا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، اور جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا تو اس کے جو خوشحال لوگ تھے انہوں نے یہی کہا انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم جو کچھ تمہیں بھیجا گیا، جو چیز تمہیں دے کر بھیجی گئی ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگ تو مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں کبھی بھی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ قل کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک میرا رب رزق کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وہ یقدر، اور کم کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وما اموالکم ولا اولادکم، اور نہ تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں، باللتی تقربکم عندنا زلفا، اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے حضور یہ کوئی تمہیں قرب عطا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، نہ مال اور نہ اولاد، الا من آمن، مگر وہ جو ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فاولئک لهم جزاء الضعف، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کا دگنا بدلہ ہے، بما عملوا، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے عمل کیا۔
وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن سے رہیں گے. والذین یسعون فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں، معاجزین، ان کو عاجز کرنے کے لیے کہ آیتوں کی احکامات جو ہیں انہیں ناکام بنائیں. اولئک فی العذاب محضرون، یہ لوگ عذاب میں، اللہ کے عذاب میں دھر لیے جائیں گے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ومن عبادہ ویقدر لہ، کہہ دیجئے کہ میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کرتا ہے. وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے کوئی بھی چیز، تو وہو خیر فہو یخلفہ، تو اس کی جگہ وہ اور دے دیتا ہے. وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور وہ دن یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا اور فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ واقعی تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ، فرشتوں کو یہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے مشرکین مکہ، وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں. اور کچھ لوگ فرشتوں کی عبادت بھی کرتے، یعنی عبادت سے مراد ان کو شریک ٹھہراتے تھے کہ یہ دیویاں ہیں، اور دیویاں جو ہیں یہ فلاں چیز کی ہے، یہ فلاں مقصد کے لیے، یہ فلاں مقصد کے لیے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی اکٹھا کر کے پوچھے گا کہ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، انت ولینا من دونہم، آپ، ہمارا تعلق آپ سے ہے، ان سے نہیں ہے. بل کانوا یعبدون الجن، یہ بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے. اکثرهم بهم مؤمنون، اور یہ انہی پر ایمان رکھتے تھے. فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا، اس دن پھر کسی کو کوئی بھی ایک دوسرے کو نفع نہیں پہنچا سکے گا. ولا ضرا، اور نہ نقصان پہنچانے کا اختیار رکھے گا. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب، الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، جس کا تم جھٹلایا کرتے تھے جس کو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن نشانیاں پڑھی جاتی ہیں، آیات پڑھی جاتی ہیں، قالوا، کہتے ہیں، ما ھذا الا رجل یرید، یہ ایک آدمی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے، یرید ان یصدکم اما کان یعبد آباؤکم، یہ تمہیں تمہارے باپ دادا کے دین سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے. وقالوا، اور کہتے ہیں، ما ھذا الا افک مفترى، کہ جو کچھ بھی یہ ہے یہ ایک من گھڑت جھوٹ ہے. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، اور کافروں نے یہ کہا حق کے بارے میں جب کہ وہ ان کے پاس آیا تھا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے. وما آتیناہم من کتب یدرسونها، اور جو بھی ہم نے انہیں پہلے کوئی ایسی کتابیں نہیں دی تھی جن کو یہ پڑھتے تھے. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور نہ ان سے، آپ سے پہلے ہم نے ان کو کوئی ڈرانے والا بھیجا تھا. وکذب الذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا. وما بلغوا معشار ما آتیناہم، اور جو ان کو ہم نے، جو پہلے لوگوں کو ہم نے دیا ہے نا، جو پہلے لوگ تھے، یعنی عاد اور سمود اور قوم نوح وغیرہ، قوم فرعون وغیرہ، اللہ فرماتے ہیں ان کو جو کچھ ہم نے دیا تھا، ان کو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں دیا گیا. کہ یہ کوئی بہت بڑے وہ نہیں ہے، جو کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو جو سردار اور رئیس اور بادشاہ سمجھے بیٹھے. ان سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ ان سے بھی زیادہ بڑے بڑے تھے. فَكَذَّبُوا رُسُلِي، ان بڑوں نے، پچھلوں نے، پہلوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس دیکھو کہ کیسا ہوا عذاب جھٹلانے والوں کا. قل، کہہ دیجئے، انما اعظکم بواحدۃ، میں تو تم کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا، کہ تم اللہ کی خاطر اٹھ کھڑے ہو، ایک ایک، اکیلے اکیلے یا دو دو، پھر تم غور و فکر کرو. ما بصاحبکم من جنہ، تمہارا جو صاحب ہے، تمہارا جو رسول ہے، اس کو کوئی جنون نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر، بلکہ نذیر لکم، یہ تو تمہیں ڈرا رہا ہے اللہ کے عذاب سے. بین یدی عذاب شدید، جو تمہارے
آگے آنے والا عذاب ہے اس سے پہلے ہی تمہیں باخبر کر رہا ہے۔ قل کہہ دیجئے ما سألتکم من اجر، کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قل کہہ دیجئے ان ربی یقذف بالحق، میرا رب جو حق کو اوپر سے بھیج رہا ہے، علام الغیوب، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل جو ہے اس میں نہ پہلے آنے کا دم ہے، وما یعید، اور نہ وہ دوبارہ آ سکتا ہے۔ قل کہہ دیجئے ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی میری ذات کے پر ہے۔ وان اہتدیت، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فبما یوحی الی ربی، تو یہ اس چیز کی وجہ سے ہے کہ جو میرے رب نے مجھ پر وحی بھیجی ہے۔ انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا قریب ہی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور اگر اے پیغمبر تمہیں ان کی حالت دیکھو کہ جب وہ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے، عذاب کو دیکھ کر گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا نا، اور قریب ہی سے وہ اخیزو میں مکان قریب، قریب ہی سے ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ وقالو آمنا به، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّقَامٍ بَعِيدٍ، یعنی آخرت پر ہم اب ایمان لاتے ہیں تو یہ اتنی دور کی چیز، جو اتنی دور کی جگہ سے ان کو کیسے یہ چیز آ سکتی ہے؟ یعنی یہ جو دنیا کا زمانہ سارا چھوڑ آئے ہیں، وہ دنیا تو اب دور جا چکی ہے، اب اس دنیا کی دور کی چیز کو اب یہ کیسے ان کے وہ ہاتھ آ سکتی ہے؟ اب ان کا ایمان لانا کوئی کام نہیں آئے گا۔ وقد کفروا به من قبل، اور تحقیق انہوں نے اس سے پہلے اس کا انکار کر دیا تھا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور دور دور سے یہ اس کے لیے آخرت کے عذاب کو جھٹلانے کے لیے دور دور سے یہ دلیلیں لایا کرتے تھے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلِ، اور اس وقت یہ ایمان کی آرزو کریں گے، اور ان کے درمیان ایمان کے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دی جائے گی، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ اللہ پاک نے کیا، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ انہم کانوا فی شک مریب، یہ جو ہیں ایسے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ الحمدللہ سورت مکمل ہوئی۔ سورہ فاطر۔ سورہ فاطر مکی سورت ہے، اور فاطر جو ہے اس کا معنی ہے پیدا کرنے والا، اور اسی سورت کا ایک دوسرا نام سورہ ملائکہ بھی ہے، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ تو فاطر اللہ تعالیٰ کو کا نام ہے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، تو اس کے بنیادی احکام وہی ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت، اور دلائل سے بات کو، ان عقائد کو واضح کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریف اللہ کی ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، جس نے فرشتوں کو بھیجا ہے پیغام لے جانے کے لیے۔ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، یہ فرشتے جو ہیں پروں والے ہیں، ان کے پر ہیں، ان کے پر دو دو، تین تین اور چار چار۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں جو چیز چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق میں مخلوقات جو ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایک چیز بہت زیادہ دی ہے کسی کو، یعنی چینجز کرنے کے لیے۔ کسی کی ناک جو ہے وہ بہت لمبی کر دی، جیسے ہاتھی کی کر دی، کسی کی گردن بہت لمبی کر دی، زیادہ دے دی، جیسے اونٹ کی اور زرافوں وغیرہ کی کر دی۔ اسی طریقے سے کسی کا پیٹ بہت بڑا بنا دیا، کسی کی کہ ہونٹ بہت بڑے بنا دیے،
تو یہ تخلیقات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی دیکھیں، اور فرشتوں کو اللہ نے پر دے دیے، زیادہ سارے پر دے دیے، جسامت بہت زیادہ دے دی. تو یہ اللہ فرماتے ہیں جس کو چیز کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے دیتا ہے. تو کسی کے کان بہت بڑے ہیں، کسی کی بہت چھوٹے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو چینجز ہیں مخلوقات میں وہ رنگ برنگی ہیں. کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز کو ایک ہی زاویے سے نہیں بناتا بلکہ بہت سے زاویوں سے بناتا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا. اور جس چیز کی رحمت کو، جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو کھول دے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. وما یمسکو، اور جس کو بند کر دے، روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو پھر اس کے بعد اسے کوئی لا نہیں سکتا. وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی. حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو کہ تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے رزق دے. یعنی اپنے خالق کو پہچانو. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فانا تؤفکون، کہاں سے تم لوٹائے جاتے ہو، اوندے چلے جاتے ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فقد کذبت رسل من قبلک، تو آپ سے پہلے رسول بھی جھٹلائے گئے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے انسانوں بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، آنے والا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تم کو یہ جو ہے شیطان جو دھوکے باز ہے یہ تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے بارے میں. ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو. انما انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر. یہ جو لوگ ہیں، شیطان جو ہے، یہ اس کا جو گروہ ہے، حزب جو اس کا ہے گروہ، یہ دعوت دیتے ہیں اپنے ماننے والوں کو من اصحاب السعیر، تاکہ وہ دوزخ کے باسی ہو جائیں، دوزخ کے جاننے والے ہو جائیں. الذین کفروا لهم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے عذاب سخت ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کے لیے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، کیا پس وہ ایک بلا وہ شخص جس کا جو برا عمل ہے اس نے ان کو زینت دے دی تو وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے. فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، پس بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، پس آپ اے پیغمبر ان اپنی جان نہ گھلائیں ان پر حسرت کی وجہ سے. ان اللہ علیم بما یصنعون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید دکھ ہوتا تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو آپ اپنی اندر ہی اندر جو غم کرتے تھے تو اس سے جان گھلانے کا اللہ نے کہا ہے کہ آپ ان کے اوپر جان نہ گھلائیں، اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے. واللہ الذی ارسل الریاح، وہ اللہ جس نے ہواؤں کو بھیجا. فتصیر سحابا فسقناہ، جو کہ ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں پھر ہم ان کو ہنکا کر لے جاتے ہیں. الی بلد میت، ایک مردہ شہر کی طرف، یعنی مردہ سرزمین کی طرف. فاحیینا بہ الارض بعد موتها، بعد میں ہم اس کو، بارش کے بعد ہم اس کو، موت تھی لگی ہوئی پہلے موت تھی یعنی مردہ بنجر تھی، اب ہم نے اس کو زندگی دے دی. کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ اٹھا لیا جائے گا. انسانوں کو بھی اسی طرح اللہ دوبارہ اٹھا دے گا جیسے کہ یہ کھیتیوں کو ہرا بھرا کرتا ہے. من کان یرید العزت، جو کوئی عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، تو اللہ کی طرف ہے
جو بھی پاکیزہ کلمہ اسی کی طرف چڑھتا ہے، نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے. یعنی پاکیزہ کلمے سے مراد وہ کلمہ جس کے ذریعے انسان ایمان کا اقرار کرتا ہے، یعنی کلمہ طیب جس کے ذریعے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر نیک اعمال ہیں وہ بھی اوپر چڑھتے ہیں. والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ بری بری چالیں چل رہی ہیں ان کے لیے لہم عذاب شدید، سخت عذاب ہے. ومکر اولئک هو یبور، اور ایسے لوگوں کی جو چالیں ہیں یہ ملیا میٹ ہو جائیں گی. واللہ خلقکم من تراب، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفۃ، پھر اس نے نطفے سے پیدا کیا. ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہارے جوڑے جوڑے بنائے. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور کوئی بھی مادہ جو ہے، جو بھی وہ کوئی چیز اٹھاتی ہے اور یا کوئی وہ جو کوئی جنتی ہے، الا بعلمه، اس کا علم اللہ کو ہوتا ہے. وما یعمر من معمر، اور جو بھی کسی کو عمر دی گئی ہے، ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، اور جو کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے وہ سب کتاب میں لکھا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ پر آسان ہے. یہ جو اربوں خربوں کی جو مخلوقات ہیں ان کی زندگی اور موت کا لکھا جانا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، آسان ہے. خالی انسانوں کی عمریں نہیں لکھی بلکہ جانوروں کی، حتیٰ کہ حشرات الارض جو زمین کے اندر چیزیں ہیں ان کی بھی، جو معدنیات ہیں، جو دریا ہیں، پانی کے اندر جو مخلوقات ہیں، جو آسمانوں میں گلیکسیز ہیں، ہر چیز کا حساب اور عمر اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا لکھنا کوئی ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، آسان ہے. وما یستوی البحران، اور دو دریا برابر نہیں ہو سکتے. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، ایک یہ جو ہے میٹھا ہے، اس سے پیاس بجھتی ہے اور اس کا پینا بھی آسان ہے. آسانی سے یعنی خوشگوار ہے. جو چیز آسانی سے گلے سے نگل کے اترتی جائے تو وہ اسے کہتے ہیں سائغن، یعنی پینے میں آسان، خوشگوار. تو ہماری کچھ ایسے مشروبات ہوتے ہیں جو ہمیں پینے میں بہت آسان ہوتے ہیں، آسانی سے نگل جاتے ہیں، اور کچھ ایسے مشروبات ہوتے ہیں جو ہم سے گلے سے نکلتے ہی نہیں ہیں، کڑوے ہوں یا کوئی ایسے تیز والے ہوں جن کا ذائقہ بہت تیز ہو، تو وہ آسانی سے نہیں نگلے جاتے. لیکن جو پانی ہے وہ آسانی سے ہم نگل لیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جو خوشگوار ہے، میٹھا ہے. اور دوسرا دریا وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ، یہ نمکین کڑوا ہے. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور یہ جو ہر ایک سے یعنی دو دریا ہیں، دونوں کا اگر کڑوا پانی بھی اگر ہے تو دونوں سے اللہ پاک نے تازہ گوشت جو ہے نکالا ہے مچھلیوں کا جو تم کھاتے ہو. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور وہ زیور ہیں جو تم نکالتے ہو، پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ پانی کو پھاڑتی بھی چلتی ہیں. پانی کی جو سطح ہے وہ اس کو پھاڑتی ہیں، اندر سے راستہ بناتی ہیں تو وہ چلتی ہیں. لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اللہ کا فضل، لعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر کرو. اب پانی کے اندر سے کشتیوں کا چلنا، یہ جو صلاحیت ہے یہ اللہ نے کس کے لیے دیا؟ تمہارے لیے دیا کہ تم اس سے اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو. یولج اللیل فی النہار، اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وہ یولج النہار فی اللیل، اور اللہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک مقرر مدت تک کے لیے گردش میں ہے، چلا جا رہا ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب. لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے. اللہ نے بتایا نا کہ جو کوئی شریک تم نے بنائے ہیں تو دکھاؤ انہوں نے کیا بنایا. اب اللہ پاک نے ساری اپنی تخلیقات بتائیں اور بتایا کہ یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، یہ اس کا تعارف ہے. تمہیں نظر ہی نہیں آتا، تم لوگ کہتے ہو نشانی نہیں آئی، تم کوئی نشانی نہیں لا رہے، تو یہ نشانیاں تو بکھری پڑی ہیں. ان نشانیوں سے اپنے رب کو پہچانو، اسی کے لیے بادشاہی ہے. وہ رب تمہارا، جو اللہ تمہارا رب بھی ہے، بادشاہ بھی وہ ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا. والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں. ما یملکون من قطمیر،
وہ تو ایک کھجور کی گٹلی کا چھلکا بھی جو ہے اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے. کھجور کی گٹلی کے اوپر باریک سی جھلی جو ہے وہ ہے قطمیر. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو. ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارتے ہو، لا یسمعوا دعاءکم، تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے. یہ بت اور یہ دیویاں اور یہ جو لکڑی کے اور پتھر کے جو بت بنا رکھے ہیں یہ تمہاری کوئی پکار نہیں سنتے. وَلَوْ سَمِعُوا، اگر وہ سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے. اللہ تو ہے، اللہ نے تو اپنی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ تو تمہاری دعائیں سنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں جو میرے شریک تم نے بنا لیے، یہ تو سنتے بھی نہیں، اگر سن لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے. وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا یہ انکار کر دیں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور کوئی اللہ کی سے بڑھ کر کوئی تمہاری باتوں کا باخبر نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سارے کے سارے اللہ کے آگے فقیر ہو، اللہ کے آگے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تو بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا ہے. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے. وَیَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ، اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے. وَمَا ذَلِکَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِیز، اور اللہ کو یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور کسی پر اگر بڑا بوجھ لدا ہوا ہو، لا يحمل منہ شیء، اور اس کا کوئی بھی اس سے کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. یعنی کسی اور کو اگر وہ دعوت بھی دے کہ میرا بوجھ اٹھا لو تو کوئی نہیں اٹھائے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. انما تنذر الذین یخشون ربہم، یقیناً تمہیں تو اے پیغمبر تم تو ڈرانے والے ہو ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیبی بن دیکھے، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں. ومن تزکا، اور جو کوئی پاک باز ہوتا ہے، پاک بازی اختیار کرتا ہے، فانما یتزکا لنفسہ، تو وہ اپنی ذات کے لیے پاک بازی اختیار کرتا ہے، اسی کی ذات کو فائدہ ہوگا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. یہ کیسی شاندار دلیل ہے توحید کے لیے کہ ایک ذات ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم لوگ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دیکھنے والا اور ایک اندھا دنیا میں برابر نہیں ہو سکتے. تم ایک نابینا کو اور ایک بینا کو برابر نہیں جانتے، تو اللہ کے ساتھ اس کے شریک کیسے برابر ہو سکتے ہیں. ولا الظلمات ولا النور، دوسری مثال دی کہ نہ اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں. ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں. وما يستوي الاحياء ولا الاموات، اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں. ان اللہ يسمع من يشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کوئی بات سنوا دیتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور تم قبر والوں کو سنوا نہیں سکتے. ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا. وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ سے پہلے جو ان سے پہلی قومیں تھیں انہوں نے بھی جھٹلایا. جاءتہم رسلہم، ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے، بالبینات، روشن نشانیاں لے کر، وبالزبر، اور صحیفے لے کر، وبالکتاب المنیر، روشن کتابیں لے کر. ثم اخذت الذین کفروا، پھر جو کافر لوگ تھے میں نے ان کو پکڑ لیا. فکیف کان نکیر، پس دیکھو کہ میرا ڈرانا کیسا ہوا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر وہ مختلف قسم کے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کرتا ہے. ومن الجبال جدد بیض،
وحمر مختلف الوانها، اور پہاڑوں میں دیکھو کہ ایسے بھی ان کے ٹکڑے ہیں جو رنگ برنگ کے ہیں، جو سفید ہیں اور سرخ ہیں اور کالے سیاہ بھی ہیں، غرابی بسود بالکل سیاہ بھی ہیں، ومن الناس والدواب بھی، اور لوگوں میں سے اور چوپایوں میں سے، والانعام اور جانوروں میں سے، مختلف الوان، ان کے بھی مختلف رنگ ہیں، کذالک اسی طرح کے رنگ ہیں، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے بندے جو ہیں وہ عالم لوگ ہیں، علم رکھنے والے ہی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، یقیناً اللہ تعالی غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ اتنی زیادہ مثالیں بتانے کے بعد بھی اگر یہ نہیں ڈرتے تو اللہ فرماتے ہیں جو علم رکھتے ہیں نا بس وہی ڈرتے ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وہ انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں چھپے اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارت لن تبور، وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی نقصان نہیں اٹھائے گی، یعنی وہ آخرت پر ایمان ہے ان کا، اور انہیں پتا ہے کہ جو کام اب یہاں پر جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ ہمیں اس کا بدلہ ملنے والا۔ تو تجارت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہاتھ دیتے ہیں ایک ہاتھ لیتے ہیں، تو اللہ کو اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تجارت سے تعبیر کیا ہے کہ یہ مال تم جو آج اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو یہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا، اس ہاتھ تم دو گے تو اس ہاتھ تمہیں واپس کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایسی تجارت ہے جو کبھی خراب نہیں ہوگی، جو کبھی ضائع نہیں ہوگی، ورنہ دنیا کی تجارتیں تو ضائع بھی ہو جاتی ہیں اور ختم بھی ہو جاتی ہیں اور نقصان بھی دیتی ہیں، لیکن اللہ کی تجارت جو ہے وہ کبھی بھی گھاٹا نہیں دے گی۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو پورا دے، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے، انہ غفور شکور، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، قدردان ہے۔ یعنی وہ نیکیاں وہ جو اس کے لیے جو تم اپنے جان کے لیے ویسے تو بھلائی کے اعمال کرتے ہو، لیکن اگر اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو وہ قدردان ہے، وہ نہ قدری نہیں کرے گا تمہاری نیکیوں کی۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور وہ شخص جو اے پیغمبر آپ کے پاس ہم نے وہی بھیجی کتاب سے، هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ وہی جو ہے یہ کتاب جو ہے یہ حق ہے، تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے کتابیں تھیں۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا ان لوگوں کو جو ہمارے بندے چنے ہوئے تھے، فمنہم ظالم لنفسہ، یعنی جن کو ہم نے چنا تھا۔ اب جب وہ لوگ آگے آئے ان میں سے پھر کچھ شروع میں تو سارے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، بعد میں اگلی نسلیں آتی ہیں تو وہ پھر چینجز کر دیتی ہیں۔ فمنہم ظالم لنفسہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں پھر کچھ لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ومنہم مقتصد، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو درمیانے درجے کے ہیں، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ جو بندے ہیں ان کے اندر اتنے جو قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ جنات عدن یدخلونہا، وہ جنتیں جن میں ہمیشہ ہمیشہ کی جو جنتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ان کو داخل کرے گا۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ، اور اللہ تعالیٰ ان کو زیور پہنائے گا سونے کے کنگنوں کے اور موتیوں سے ان کو آراستہ کیا جائے گا۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور ان کا لباس وہاں پر ریشم کا ہوگا، جنتیوں کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، وہاں پر جنتی اللہ کی جو تعریف بیان کریں گے، جو دعا اللہ سے کریں گے، وہ کہیں گے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، ہر غم دور کر دیا۔ دنیا میں جتنی بھی خوشحالی ہو، جتنا بھی نعمتیں انسان کے پاس ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی غم چپکا ہی رہتا ہے۔
کوئی نہ کوئی غم لگا ہی رہتا ہے انسان کو. تو اب جب جس جنت میں جانے کا وعدہ کیا گیا ہے اس جنت میں آرائش اور زیبائش بھی ہوگی، سونے چاندی ریشمی لباس یہ تو ہوں گے ہی. یہ تو انسان دنیا میں بھی بعض کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ اپنی زینت کا سامان کرتا ہے، لیکن غم کو دور کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی. غم جو اس کو مل جائے وہ نہیں دور کر سکتا. آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غم کوئی نہیں ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی غم کوئی حزن ان کو نہیں ہوگا. تو اب وہ اللہ کا شکر ادا جو کریں گے وہ یہ کہیں گے کہ اس ذات کے لیے تعریف ہے، اس اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے ہم سے ہر قسم کا غم دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب تو بہت بخشنے والا اور قدردان ہے. الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، جس نے ہم کو ابدی گھر میں ٹھکانہ دیا اپنے فضل سے. لا یمسنا فیہا نصب، یہاں ہمیں کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی نہ کچھ تھکان. ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ کسی قسم کی تھکن پیش آئے گی. والذین کفروا لہم نار جہنم، اور جن لوگوں نے کافروں نے کفر کیا جنہوں نے، ان کے لیے آگ ہے جہنم کی. لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، نہ تو ان کو وہاں پر موت آئے گی اور نہ ان کا عذاب کم کیا جائے گا. کذالک نجزی کل کفور، یہ بدلہ ہے ہر نافرمان نہ شکرے کا. وہم یسترخون فیہا، اور وہ اس کے اندر چیخو پکار مچائیں گے. ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے. نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہم اب دوبارہ وہ عمل کریں گے جو ہم پہلے کیے تھے اب وہ نہیں کریں گے، ہم نیک عمل کر کے لائیں گے. اولم نعمرکم ما یتذکروا، اللہ فرمائیں گے کیا تمہیں ہم نے ایک عمر نہیں دی تھی، ایک عمر نہیں دی تھی کہ اس میں تم نصیحت حاصل کرتے. فیہ من تذکر، جو کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو وہ ضرور نصیحت حاصل کرتا. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں بھیجے تھے. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو مزہ، یہ جلنے کا مزہ چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جاننے والا ہے غیب آسمانوں اور زمین کے. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کی بات کو بھی جانتا ہے، سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ ذات جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. فمن کفر فعلیہ کفرہ، بس جو کوئی کفر کرے گا اس کا کفر اسی پر پڑے گا. ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کا کفر اللہ کے نزدیک سزا میں اضافہ کرے گا. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کا کفر جو ہے گھاٹے کے علاوہ کوئی اور اضافہ نہیں کرے گا. قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا دیکھو تو بتاؤ تو کہ جن شریکوں کی تم مجھے چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہو، آرونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، من الارض زمین میں، ام لہم شرکن فی السماوات، یا کوئی ان کا شریک ہے آسمانوں میں، ام آتیناہم کتابا فہم علی بینات منہ، کیا یا کہ انہوں نے ہم نے انہیں کو کتاب دے رکھی ہے جس میں وہ ہمارے کھلے احکامات پڑھ رہے ہیں. بلکہ ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ یہ تو ظالم لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو دھوکے میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے، دھوکے کی یقین دہانی کراتے ہیں. ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک اللہ تھامے ہوئے ہے آسمانوں کو اور زمین کو، ان تزولا، کہ وہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں. اگر اللہ تعالیٰ آسمان زمین کو نہ تھامے تو یہ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، ٹل سکتے ہیں. بلا انزالتا، اور اگر وہ ٹل جائیں اپنی جگہ سے ہل جائیں، ان امسکہما، کوئی نہیں ہو ان کو تھامنے والا، من احد، کوئی بھی، من بعد ہی، اس کے بعد، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی بھی تھامنے والا نہیں ہے. انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ بردبار ہے، بخشنے والا ہے. یعنی زمین و آسمان کے اندر جتنے گناہ کیے جاتے ہیں، جتنے فساد کیے جاتے ہیں، تو اگر اللہ حلیم
اور غفور نہ ہو تو یہ زمین و آسمان تو آپس میں ٹکرا ہی جائیں اور ایک دوسرے پر گر ہی پڑے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے بڑی زوردار قسمیں کھائی ہیں کہ اللہ کی کہ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، یہ کھاتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ جائے لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو ہم تو ہر دوسری امت سے بڑھ کر ہدایت کو قبول کریں گے. فلما جاءہم، پھر جب آ گیا ان کے پاس نذیر ڈرانے والا، ما زادہم الا نفورا، تو یہ نفرت میں ہی زیادہ ہونے لگے. استکبارا فی الارض، جو زمین میں تکبر کرنے لگے. ومکر السیئ، بری بری چالیں چلنے لگے. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور بری بری جو چالیں جو ہیں یہ کس کو گھیرتی ہیں؟ اپنے انہی لوگوں کو، اپنے چال چلنے والوں کو ہی گھیر لیتی ہیں. فہل ینظرون الا سنت الاولین، اب یہ کس چیز کا انتظار کر رہی ہے؟ صرف یہ کہ جو پہلوں کے ساتھ اللہ کا طریقہ گزرا، پہلوں کے ساتھ یہی طریقہ تھا، پیغمبروں کو جھٹلا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کی سنت کو، اللہ کے طریقے کو میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور تم اللہ کی طے شدہ بات میں کوئی ٹلا ہوا دستور نہیں پاؤ گے کہ وہ دستور کو ایسا دستور ہو جو کہ ٹال دے اس کو. اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو دیکھیں کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. وکانوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے. وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، اور نہیں ہے کوئی ایسا جو اللہ کو عاجز کر سکے. فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. انہ کان علیما قدیرا، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے اور قدرت کا بھی مالک ہے. ایک صرف علم ہی علم نہیں ہے اس کے پاس قدرت بھی ہے. ہم کئی چیزیں جانتے ہیں لیکن ہماری قدرت نہیں ہے اس کے اوپر. تو اسی طریقے سے اور بھی بڑی سے بڑی کوئی پاور ہو، انہیں علم ہوتا ہے لیکن قدرت نہیں ہوتی ہے. اللہ ایسا عالم ہے جو قدرت بھی رکھتا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ پکڑنے لگ جائے لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو تم دیکھو گے کہ کوئی جاندار نہیں بچا زمین کی پشت پر. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن اللہ ان کو ڈھیل دیے جاتا ہے. إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقرر وقت تک کے لیے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب وہ اجل، وہ مقرر وقت آ جائے گا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو پس اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو خوب دیکھ لے گا. سورہ فاتر یہاں پر مکمل ہوئی. اگلی صورت ہے سورہ یاسین. مائک کھل گیا ہے. اب جن کا کھلا ہے ان کو شاید بند کرنا نہیں آ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین، حکمت برے قرآن کی قسم. سورہ یاسین بھی مکی صورت ہے. انک لمن المرسلین، آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، بالکل سیدھے راستے پر. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جو غالب رحم کرنے والا ہے. لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے. فہم غافلون، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، تحقیق بات جو ہے حق ثابت ہو گئی ہے، ان پر اکثر میں سے یہ ایمان نہیں لاتے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال رکھے ہیں. فہی الی الاذقان فہم مقمحون، جو تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں. وجعلنا من بین، اور یہ تھوڑیوں تک جب پہنچے تو اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے ہیں. کسی کے گلے میں اگر توق ڈال دیا جائے تو اس کی گردن اوپر اٹھا دیا جائے تھوڑیوں تک تو وہ اوپر کو ہی سر ہو جائے گا نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ
ہدایت کو قبول نہیں کرتے، ان کے گلوں میں جو توق ڈالے جانے ہیں تو ان کا یہی حال ہونا ہے۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے اور ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے۔ فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اور اس آڑ نے ان کو گھیر لیا ہے، اب یہ دیکھتے نہیں، یعنی ہدایت کے راستے اب ان کو نظر نہیں آتے، کیونکہ ان کے کفر کی وجہ سے اتنی زیادہ کفر کیا انہوں نے کہ اب ان کے اور ہدایت کے درمیان ایک آڑ، ایک دیوار بن گئی ہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ، برابر ہے آپ کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ اجاز بطول آپ کا مائک کھل گیا ہے، مائک بند کر لیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ، اور ہم نے ان کے آگے اور پیچھے آڑ بنا دی ہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور برابر ہے ان پر کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ تو صرف اس کو ڈرا سکتے ہیں جو کہ ذکر کی یعنی نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے میں ڈرتا ہو۔ فبشر بعذاب، فبشر بمغفرت و اجر کریم، تو ان کو بشارت دے دیجئے مغفرت کی اور بڑے اجر کی، عزت والے اجر کی۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم تو زندوں کو مردہ کریں گے، نحن نحیی الموتى، ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے۔ ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور ہم لکھیں گے ان کے اعمال کو جنہوں نے آگے بھیجے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور اے پیغمبر تم ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کرو۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس رسول آئے تھے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، اور وہ جو رسول آئے تھے تو دو ہم نے ان کے پاس رسول بھیجے، انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ یہ بستی جس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا ذکر یہ کون سی بستی ہے، اس کا نام جو ہے قرآن پاک میں نام تو نہیں آیا، لیکن کچھ روایات جو ہیں ان میں یہ کہا گیا کہ یہ شام کی ایک مشہور، شام کا مشہور شہر انطاکیہ ہے، انطاکیہ تھا تو وہ بستی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں ہے، کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی بستی تھی وہاں پر اللہ نے دو رسول بھیجے۔ فقالو، ان رسولوں نے کہا، پھر کیا ہوا، انہوں نے جھٹلا دیا، دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا بستی والوں نے۔ فعززنا بثالث، تو پھر ہم نے ایک تیسرا رسول بھیجا جو ان کی تائید کرتا، کہ وہ اس نے آ کے لوگوں سے کہا کہ یہ رسول جو ہیں سچے ہیں، تو اس نے ان کی تائید کی۔ تو فقالو، انہوں نے کہا، اب تین رسول ہو گئے، تینوں نے لوگوں سے کہا، انا الیکم مرسلون، کہ ہم تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہنے لگے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم تو ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کوئی چیز تم پر نازل نہیں کی ہے۔ ان انتم الا تکذبون، تم تو جھوٹ بول رہے ہو۔ اب یہ جو انبیاء کرام تھے، بعض روایتوں میں ان کے نام صادق اور صدوق آئے ہیں۔ یہ جو دو رسول بھیجے، ایک کا نام تھا صادق، ایک کا نام تھا صدوق، اور پھر تیسرے جو اللہ پاک نے بھیجے ان کا نام شمعون بتایا گیا ہے۔ تو بہرحال مفسرین کا خیال ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ہی اس بستی میں نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ بہرحال جو بھی ہے، باہر اللہ تک مثال دے رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ نے، رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ہم صاف صاف پیغام پہنچا دیں۔ قالوا، کہنے لگے، بستی کے لوگ کہنے لگے، انا تطیرنا بکم، ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے، یعنی تمہاری وجہ سے ہم پر نحوست پڑ رہی ہے۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، یعنی اپنی تبلیغ سے باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم ضرور تم کو سنگسار کر دیں گے، یعنی پتھر مار مار کر مار دیں گے۔ ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور ہمارے ہاتھوں تمہیں
سخت سزا ملے گی۔ قالوا، رسولوں نے کہا، طائرکم معکم، تمہاری نحوست تو خود تمہارے ساتھ ہے، ان ذکرتم، کہ یہ اس وجہ سے تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، نصیحت کی وجہ سے تم یہ باتیں کر رہے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں بجائے اس کے کہ قبول کرتے، انہوں نے ان حضرات کو منحوس قرار دے دیا اور ان سے کہا کہ ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، پتھر مار کے ختم کر دیں گے، سخت سزائیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اس وجہ سے یہ کر رہے تھے کہ کیا انہیں نصیحت کی جا رہی تھی، اس وجہ سے انہوں نے حد سے گزرنا شروع کر دیا، تو پھر اللہ نے انہوں نے ارادہ کیا کہ نبیوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھیجا، وجاء من اقصى المدینہ تھی، دور دراز کا جو شہر کا کنارہ تھا، شہر کے دور کے کنارے سے ایک شخص آیا، رجل یسعی، دوڑتا ہوا وہ آیا، یعنی اس نے دیکھا کہ اسے پتا چل گیا کہ یہ نبیوں کو قتل کرنے لگے ہیں، تو وہ ایمان والا تھا اور اس نے اپنا ایمان اب تک چھپایا ہوا تھا اور وہ بستی کے دور کنارے پر رہتا تھا۔ اب وہ بھاگا آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اپنی قوم سے کہنے لگا، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، یہ رسول جو ہے ان کی اطاعت کرو، کہنا مان لو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ان کا کہنا مانو، یہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے اور یہ سیدھے راستے پر ہیں۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جو جس نے مجھ کو پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ، بھلا میں اس کو چھوڑ کر کوئی اور معبود بنا لوں۔ ان یریدنی الرحمن، اگر رحمان ارادہ کرے، بضر تغنی عنی، کہ میرا وہ رحمان جو ہے مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، تو لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون، تو جو یہ ہے کس کی سفارش ہے جو میرے کام آئے گی، کسی کی سفارش میرے کام نہیں آ سکے گی اور نہ یہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، میں تو اس وقت، یعنی اگر میں شرک کروں تو میں تو اس وقت کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں اپنے رب پر جو تمہیں جس کی رب کی دعوت دی جا رہی ہے، میں اس رب پر ایمان لایا ہوں، تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، فاسمعون، پس تم میری بات سن لو۔ قیل ادخل الجنہ، انہوں نے کیا کیا کہ اس شخص کو ہی قتل کر ڈالا جو نے اپنی قوم کو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، اس کو ہی انہوں نے قتل کر ڈالا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب انہوں نے اس کو قتل کر دیا تو قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی وہ شہادت کا رتبہ پا گیا تو اسے جنت میں داخل ہونے کا کہا گیا۔ تو اس نے کیا کہا، قال یا لیت قومی یعلمون، تو جنت کی نعمتیں دیکھ کر اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے پروردگار نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے۔ یہ اپنی قوم کا فکر کرنے والا، اپنی قوم کا کے بارے میں سوچنے والا جو شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ جو بھی اپنی قوم کی فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں۔ جو بھی اپنی قوم کی فکر کرے اللہ تعالیٰ کو وہ بڑا محبوب ہے، بڑا عزیز ہے۔ تو ہم لوگ اپنی فکر کرتے ہیں نا، تو ہمیں اپنی قوم کی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، یہ شیوائے پیغمبری ہے۔ پیغمبر ہیں جو اپنی قوموں کی فکر میں گھلے جاتے ہیں اور اپنی قوموں کی فکر میں وہ لگے رہتے ہیں اور ان کو تلقین کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک چونٹی جس نے اپنی قوم کی فکر کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب گزر رہا تھا تو اس نے اپنی ساتھی چونٹیوں سے کہا کہ تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں روند دے۔ سورہ نمل میں ہم نے پڑھا ہے نا۔ تو اس چونٹی نے اپنی قوم کی فکر کی، اللہ نے اس کی بات اپنے قرآن میں ذکر کر دی۔ اس شخص نے اپنی قوم کی فکر کی، اللہ نے اس شخص کا تذکرہ اپنے قرآن میں کر دیا۔ تو دوسروں کی خیر خواہی چاہنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور بلکہ انسان کی تخلیق ہی اسی لیے کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہیں۔
اب وہ شخص جب جنت میں گیا تو اس نے اپنی قوم کے لیے خواہش کی کہ کاش میری قوم کو پتا ہوتا کہ میرے رب نے میرا کتنا اچھا انجام کیا ہے تو وہ بھی ایمان لے آتی. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس شخص کے بعد، اس شخص کے قتل ہو جانے کے بعد ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا. وما کننا منزلین، اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی. یعنی کہ اب قوم کی تباہی جو تھی وہ یقینی تھی. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں لشکروں کی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم آسمان سے بڑے بڑے لشکر اتارتے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑی. ہم نے تو انکانت اللہ صیحۃ واحدۃ، ایک چیخ ہی تھی، ایک چنگاڑ ہی تھی بس. یعنی ہوتا ہے نا کسی کو تباہ کرنے کے لیے بڑی بڑی فوجیں آتی ہیں. اب یہ دیکھ لینا ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ کیا یہ جو ہے افغانستان کو کرنا تھا، تہس نہس کرنا تھا، تو سارے سپر پاورز نے اپنے ساتھ 40-45 ملکوں کے لشکر ملائے، اور اب تھوڑے سی چھوٹی سی غزہ کی پٹی کو حاصل کرنے کے لیے بھی کتنے لاؤ لشکر ساتھ لگے ہوئے. اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیں تو ہمیں کسی لشکر کی ضرورت نہیں پڑتی. ان کانت اللہ صیحۃ واحدہ، ایک چیخ ہی کافی ہوتی ہے، ایک چنگاڑ ہی کافی ہوتی ہے. فاذا هم خامدون، اور یہ ایک دم بجھ کر رہ گئے. پوری بستی جو تھی بالکل ختم ہو گئی، ایسے جیسے بجھ گئی. یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے ایسے بندوں پر، ما یاتیم من رسول الا کانوا به یستہزئون، کہ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا انہوں نے مذاق ہی اڑایا. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے، ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کر ڈالی. انہم الیہم لا یرجعون، اور وہ لوگ اب ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتے. یا مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے نبی کا مذاق اڑا رہے ہو، تو جب بھی کبھی کسی نے ایسا کیا ہے تو ہم نے ایسی بستیاں جو ہلاک کر دیا وہ دوبارہ نہیں پیدا ہوں. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک زمین میں نشانی ہے جو کہ مردہ ہو. احییناہا، ہم اس کو زندگی دیتے ہیں. واخرجنا منہا حبا، پھر ہم اس میں سے دانے نکالتے ہیں. فمنہ یاکلون، تو اس میں سے یہ کھاتے ہیں. وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب، اور ہم نے اس زمین میں کھجور اور انگوروں کے باغ پیدا کیے. وفجرنا فیہا من العیون، اور چشموں کا ایک ایسا انتظام کیا کہ چشمے وہاں سے پھوٹ پڑے. لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا. مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، اللہ نے انسانوں کے بھی جوڑے بنا دیے، زمین سے جو چیزیں بھی اگتی ہیں ان کے بھی جوڑے بنا دیے، اور ان کی اپنے بھی ان کے جوڑے ہیں، اور ایسے جوڑے ہیں، ایسی مخلوقات ہیں جن کو یہ نہیں جانتے. اللہ نے سب چیزوں کو جوڑا جوڑا پیدا کیا. وآیۃ لہم اللیل، ان کے لیے ایک اور نشانی ہے رات میں. نسلخ منہ النہار فاذا هم مظلمون، وہ رات جو ہے جب اس پر سے ہم دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں تو وہ یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دن آیا ہوتا ہے تو ہم وہ دن کا چھلکا اتار کے لے جاتے ہیں تو رات آ جاتی ہے، تو یہ ایک دم سے اندھیرے میں آ جاتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج جو ہے وہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ جو ہے اس کا جو گھومنا ہے یہ اندازہ ہے غالب جاننے والے کا. اب سائنسدان یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر یہ جو سورج ہے جو گردش کر رہا ہے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی اپنے مدار سے ہٹ جائے تو ہر چیز جو ہے چکنا چور ہو جائے اور یہ دنیا اسی وقت تباہ ہو جائے. والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی منزلیں بھی ہم نے مقرر کی ہیں. حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ اپنی منزلیں طے کرتا کرتا اتنا باریک ہو جاتا ہے جیسے کہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو جاتا ہے. چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں
27 28 तारीखें 29 तारीखें, वो फिर बारीक होता 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 मंजिलें है ना, वो अपनी मंजिलें तय कर रहा है। तो जब उस मंजिल पर पहुंचता है तो खजूर की टहनी की तरह बारीक हो जाता है, उसके बाद बिल्कुल छुप जाता है 2 दिन के लिए, फिर 2 दिन के बाद निकलता है। लशम्सु यंबगी लहा, अल्लाह फरमाते हैं कि चांद और सूरज जो है ये इनकी मजाल नहीं है कि आपस में टकरा जाएं। अगर चांद जो है अपने मदार को छोड़ के सूरज की तरफ चल पड़े और सूरज चांद की तरफ चल पड़े तो क्या होगा, धमाका होगा और सारी कायनात जो है वो तहस नहस हो जाएगी। तो अल्लाह ने फरमाया कि सूरज की मजाल नहीं है कि वो चांद को जा पकड़े, वला लैलु साबिकुन नहार, और न रात दिन से पहले आ सकती है, वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, और हर चीज जो है वो अपने अपने मदार में तैर रही है। व आयतुल लहुम अन्ना हमलना जुर्रियतहुम और इनके लिए एक निशानी ये है कि हमने इनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया, फिल फुल्किल मशहून व खलकना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून, और भी कई चीजें हैं अल्लाह ने पैदा की जिन पर ये सवारियां करते हैं। व इन नशअ नुग़रिक़हुम फला सरीख़ लहुम वला हुम युनक़ज़ून, अगर हम चाहें तो इनको गरक कर डालें और इसके बाद इनकी चीख और पुकार और फरियाद सुनने वाला कोई नहीं होगा। इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इला हीन, और सवाए मगर ये कि हमारी रहमत है और एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए फायदा है। अभी तो अल्लाह पाक ने ये एक कश्ती की मिसाल दी ना इन लोगों के लिए, तो उस वक्त ये कश्तियां जो थी ये खुद भी सफर करते थे, अपने लड़कों को भी समुद्री सफर पर भेजा करते थे मक्का वाले। तो आपने ये तो चले आप पुराने जमाने की कोई हल्की फुल्की कश्ती होगी, जो डूब जाए तो उसकी चीखों पुकार सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो आप आज की लेटेस्ट मिसाल दे लें, जो आप दोस्त जो है जो करोड़ों डॉलर्स की जो थी, जो कि समंदर की सैर करने गई थी, टाइटैनिक को देखने गई थी, वो आप दोस्त में कितने लोग गए थे, वो सारे के सारे वहां पे जाके डूब गए, मर गए। तो किसी ने उनकी चीखों पुकार सुनी, एक आवाज भी सुनी किसी ने? हजारों किस्म की टेक्नोलॉजी गई है और जाकर उनको तलाश करने लगी है, तो क्या हासिल हुआ? तो ये अल्लाह पाक फरमाते हैं ये चीजें हमारे इख्तियार में है, तुम लोगों को इसका कुछ भी हिस्सा नहीं दिया गया। ये हमारी रहमत है कि तुम बाहिफाजत समंदरों में सफर कर लेते हो और सामान ले आते हो और अपनी तिजारतें कर लेते हो। तो ये हमने तुम्हें एक मुद्दत के लिए फायदा दिया है, तुम इससे फायदा उठा लो। व इज़ा क़ीला लहुम इत्तक़ू मा बैना अयदीकुम व मा खल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून, और जब इनसे कहा जाता है कि डरो, अपने आगे जो तुमने भेज रहे हो, अपने अमाल भेज रहे हो, डरो उस बात से कि जो अजाब कहीं तुम्हारे आगे ना आ जाए या पीछे ना आ जाए। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो ये कान नहीं धरते, क्या कहते हैं, वमा ताती मिन आयत रब्बिहिम, और जब भी कोई निशानी तुम्हारे रब की तरफ से इनके पास आती है, इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन, तो ये उससे मुंह मोड़ लेते हैं। व इज़ा क़ीला लहुम अनफिकू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, और जब इनसे ये कहा जाता है कि जो चीजें अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दी हैं उसमें से खर्च करो। अब यहाँ पर आप रिज्क को देखते जाएं, कहीं भी अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि अपना रिज्क खर्च करो। अल्लाह ने यही कहा है कि जो मैंने तुम्हें दिया है, अल्लाह ने तुम्हें दिया, उसमें से खर्च करो। जितना मर्जी इंसान कमा ले, मेहनत कर ले, तजारतें कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो अल्लाह ही का दिया हुआ है, तो अल्लाह कहते हैं उसमें से खर्च करो। क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, तो काफिर लोग कहते हैं लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से, अनुतइमु मन लौ यशाअल्लाहु अतअमा, क्या हम उन लोगों को खिलाएंगे, अगर अल्लाह चाहता तो खुद ही उन्हें खिला देता। यानी किसी गरीब और जरूरतमंद को खिलाने का, खर्च करने का इनसे कहा जाता है, तो ये कहते हैं कि हम क्यों खिलाएं, अल्लाह ने हमें दिया तो अल्लाह उन्हें भी दे देता, अल्लाह ने हमें खिलाया तो अल्लाह उन्हें भी खिला लेता, तो हम उन्हें क्यों खिलाएं। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिम मुबीन, ये तो खुली गुमराही में पड़े हैं। यानी इनको कहते हैं, कहने वालों को कहते हैं कि तुम तो खुली गुमराही में पड़े हो, कि तुम कहते हो कि अल्लाह ने हमें रिस्क दिया, तो फिर अल्लाह उन्हें भी दे देता, उन्हें भी खिला देता। ये तो बात तुम्हारी जो है गुमराही वाली बात है। वह यकूलून मता हाज़ल वाद इन कुंतुम स्वादिकीन, कहते हैं कि कब होगा वो वादा, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ। मा यंजुरून इल्ला सयहतन वाहिदतन, अल्लाह कहते हैं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, ये एक चीख का, एक चिंगाड़ का। ताखुजुम वहुम यखिस्सिमून, जब वो आ जाएगी, वो चीख या चिंगाड़ एक आ गई अगर इनके पास, तो ये उस वक्त जो है
حجت بازی کے درمیان ہی ان کو آ کے پکڑ لے گی. فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، پھر نہ تو یہ کوئی وصیت کر سکیں گے اپنے گھر والوں کے لیے اور نہ ہی ان کو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹایا جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک دیا جائے گا. فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو کیا کریں گے یہ اپنی قبروں سے اچانک یکا یک نکلتے ہوئے تیزی سے روانہ ہو جائیں گے. قالوا، کہیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اے ہماری بربادی، اے کاش ہماری بربادی، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا کے کھڑا کر دیا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہا جائے گا یہ وہ وعدہ ہے رحمان کا جس نے کہا تھا کہ بھی تم لوگوں کو تمہیں زندہ کیا جانا دوبارہ، تو یہ وہ وعدہ ہے، پورا ہو گیا. وصدق المرسلون، رسولوں نے سچ کہا تھا. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، یہ کیا ہوگا، یہ ایک چیخ ہوگی، چنگھاڑ ہوگی. فاذا هم جميع الذين محضرون، اور زور کی یہ آواز ہوگی، سب کے سب اللہ کے حضور حاضر کر دیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اس دن جب حساب کتاب ہو جائے گا، بدلے دیے جائیں گے، تو اس دن جنتی جو ہیں، اس دن اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے مشغلوں میں ہوں گے، مگن ہوں گے. ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال علی الارائک، تختوں، سایہ دار تختوں پر ہوں گے، متکئون، ٹیک لگائے، تکیے لگائے ہوں گے. یعنی وہ تخت جو ہیں وہ تکیوں کے ساتھ مزین ہوں گی، وہ نشستیں، ان پر وہ براجمان ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ہر چیز جو کچھ پھلوں میں چاہیں گے وہ وہاں موجود ہوگی، اور جو بھی چیز وہ چاہیں گے وہ منگوائیں گے. یعنی ایک تو وہاں موجود ہوگی، ایک وہ منگوانا چاہیں گے وہ بھی انہیں ملے گی. سلام قولا من رب الرحیم، اور پھر اللہ کی طرف سے سلامتی، سلام بھیجا جائے گا. اب ہم کسی کو اپنا سلام پہنچاتے ہیں نا کہ بھی فلاں کو میرا سلام کہہ دینا، تو یہاں اللہ کے سلام پہنچائے جائیں گے. قولا من رب الرحیم، یہ رب کی طرف سے، رحمان رب، رحیم رب. اب آپ یہاں دیکھیں، ایک اللہ کا نام ہے رحمان اور ایک ہے رحیم. تو رحمان جو ہے وہ اس کی رحمت اس دنیا کے ہر کائنات کی ہر چیز پر برس رہی ہے اور بلا تمیز برس رہی ہے. لیکن آخرت میں رحمانی صفت نہیں ہوگی، آخرت میں رحیمی صفت ہوگی. یہ رحیمی صفت جو ہوگی، جو اللہ کی رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ جائیں گے، یہ رحیمیت جو ہے یہ وہاں پر جاری ہوگی، یعنی صرف نیک لوگوں پر ہوگی. اسی لیے اللہ پاک نے یہاں پر رحیم کا ذکر کیا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور کہا جائے گا اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ. صف بندی کر دی جائے گی، گروہ بندی کر دی جائے گی، اور مجرموں کو کہا جائے گا الگ ہو جاؤ، اٹھو یہاں سے. حشر کے میدان میں جہاں سارے اکٹھے کھڑے ہوں گے تو ان کو الگ کر دیا جائے گا، ان کی صفیں الگ بنا دی جائیں گی. الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہ راستہ سیدھا ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا کَثِیرًا، اور نتیجہ کیا ہوا، میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا، اور اب وہ بات کیا ہوئی ہے، اس نے تو تم میں سے اکثروں کو گمراہ کر دیا. اتنی بڑی جمعیت کو، اتنی بڑی تعداد کو وہ گمراہ کر کے لے آیا. افلم تکونوا تعقلون، کیا پس تمہیں عقل نہیں تھی؟ جب وہ تمہیں گمراہ کر رہا تھا تمہیں عقل نہیں آئی تھی؟ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ جہنم ہے، اب یہ ہے تمہارا وعدہ جس کا تمہیں کیا گیا تھا. اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، آج کے دن اس میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے. الیوم، آج کے دن، نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ہم بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ وہ کمائی کیا کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ وہاں پر جو گواہیاں ہیں، نہ صرف کہ پیغمبروں کی گواہی ہوگی، نہ صرف کہ امت مسلمہ کی گواہی ہوگی، اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی ان کے خلاف، بلکہ ان کے اپنے جسم کے اعضاء جو آج ہمارے اعضاء ہمارے تابع ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ زبان پر تو مور لگا دے گا، زبان کو بند کر دے گا، منہ پر تو ٹھپا لگا دے گا کہ تم بول نہیں سکتی زبان، اور اللہ کہے گا کہ اب باقی جسم کے حصے جو ہیں وہ گواہی دیں۔ تو آج یہ جو ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں، یہ ہمارے لیے گواہیاں تیار کر رہے ہیں، کل کو اللہ کے دربار میں انہوں نے بولنا ہے اور بتانا ہے کہ ہم نے کیا کیا غلط کام ان سے کیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ یہ کما کے لائے، ان کو ان کے خلاف یہ وہ بتا دیں گے۔ تو اللہ پاک نے جو سی آئی ڈی تیار کی ہے نا ہمارے لیے، وہ اتنی زبردست ہے کہ ہم اس سے بچ کے کہیں جا نہیں سکتے۔ ایک تو ہمارے اعضاء اللہ نے ہمارے جو ہے ان کو بولنے کی طاقت دے دینی ہے، دوسرے جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ زمین گواہی دے دے گی، اور تیسرے دو فرشتے ہیں جو ہمارے اچھے اور برے اعمال کو لکھ رہے ہیں، وہ گواہی دے دیں گے، اور اس کے بعد اللہ خود سب سے بڑا گواہ جو ہے وہ کافی ہے۔ تو اتنی زیادہ شکنجوں میں ہمیں کسا گیا ہے، اتنی زیادہ سی آئی ڈی ہمارے ساتھ لگائی گئی ہے، اور ہم ساروں سے غفلت برت کے اور ہم گناہوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو پھر ہم کس چیز کو بھول جاتے ہیں؟ آخرت کے دن کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو یہیں دنیا کی زندگی میں ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر دیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر یہ اپنے راستے ڈھونڈتے پھریں گے اور انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی بیٹھی جس جگہ پر یہ بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں مسخ کر دیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، تو پھر نہ یہ آگے بڑھ سکیں گے نہ پیچھے ہٹ سکیں گے۔ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں، ہم اس کو خلق کے اعتبار سے الٹ دیتے ہیں، یعنی وہ الٹی ہو جاتی ہیں ساری باتیں۔ پہلے ایک شخص دیکھتا ہے، بڑھاپے میں بینائی کمزور ہو گئی، اب اسے نظر نہیں آ رہا۔ پہلے وہ سنتا تھا، اب بڑھاپے میں سماعت کمزور ہو گئی، اب اسے سنائی نہیں دے رہا۔ پہلے وہ چلتا پھرتا دوڑتا بھاگتا تھا، اب بڑھاپے میں قدم اٹھانا اس کے لیے مشکل ہوا ہے سہارے کے بغیر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تخلیق کو الٹا کر دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، کیا انہیں عقل نہیں آتی، انہیں سمجھ نہیں آتی؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اے پیغمبر ہم نے اپنے پیغمبر کو شاعری نہیں سکھائی، اور نہ یہ اس کے شایان شان ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے اور قرآن ہے جو کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے۔ لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن جو ہے اس کو نصیحت دے رہا ہے، ہر اس شخص کو نصیحت دے رہا ہے جو زندہ ہو، جو شخص زندہ ہے اس کے لیے نصیحت ہے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں کے اوپر یہ حجت پوری ہو جائے گی، یعنی جس سے قرآن نصیحت حاصل نہیں کرتا گویا کہ وہ شخص زندہ نہیں ہے۔ اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں؟ انعاما فهم لها مالکون، ہم نے مویشی پیدا کی اور یہ مالک ہیں ان کے۔ مویشی اللہ پیدا کرتا ہے اور بندہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، اور ہم نے ان کی سواری کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں، اس پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور بھی بہت سے منافع حاصل کرتے ہیں ان کی کھالوں سے، ان کی ہڈیوں سے بہت سی چیزیں، خیمے وغیرہ بناتے ہیں۔ وَمَشَارِبُ، اور مشروب ہے، یعنی دودھ ہے مویشیوں کے سے اللہ نے دیا۔ افلا یشکرون، کیا پس یہ شکر نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ لا يستطيعون نصرهم، ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور نہ ان کے پاس کوئی لشکر ہیں جو یہ ان کی مدد کر سکیں گے، اور یہ جو ان کو پھر قیامت میں انہیں حاضر کر لیا جائے گا۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان کی باتیں غمزدہ نہ کریں۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، یقیناً ہم جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اَوَلَمْ يَرِ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ، کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اب یہ جھگڑالو بن گیا، واضح طور پر جھگڑالو ہو کر ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنی خلقت پر تو غور کرے،
کس قدر حقیر چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, ہمارے لیے بڑی بڑی مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. قَالَ, کہتا ہے, مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, کون ان ہڈیوں کو زندہ کر دے گا جبکہ یہ ہڈیاں چورا چورا ہو گئی ہوں گی. قل, کہہ دیجئے, یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. اتنا چھوٹا سا جواب, مختصر جواب اور بالکل درست جواب اللہ نے دیا کہ ان سے کہو کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا وہ دوبارہ بھی پیدا کر دے گا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, وہ تو ہر چیز کا, اپنی ہر تخلیق کا جاننے والا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر, وہ ذات جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے کیا کیا, آگ پیدا کر دی. نارن, آگ پیدا کر دی. درخت سبز ہے اور جلنے کے لیے لکڑی ہمیں سوکھی چاہیے ہوتی ہے, گیلی لکڑی کو آگ نہیں لگتی, لیکن سبز درخت ہے جو کہ آگ پیدا کر دیتا ہے. عربوں میں یہ درخت تھا جسے یہ آگ جلانے کا کام لیتے تھے. یہ دو درخت ہوتے تھے, ایک کا نام تھا مرخ اور ایک کا نام تھا افار. ان دونوں کو یہ رگڑتے تھے تو آگ پیدا ہو جاتی تھی. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, اور اللہ تو ہر قسم کی تخلیق کو جاننے والا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون, اس نے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی جسے تم جلاتے ہو. اولیس الذی خلق السماوات والارض, کیا بھلا وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا, بقادر, قادر نہیں ہے, علی ان یخلق مثلہم, اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اسی جیسی تخلیق وہ اور بھی کر لے, دوبارہ بھی کر لے. بلا هو الخلاق العلیم, کیوں نہیں, وہ تو بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے اپنی تخلیق پر, جاننے والا ہے. انما امرہ, اس کا امر, اس کا کام تو صرف اتنا ہوتا ہے, اذا اراد شیئا, جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں, اس کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے, ان یقولا, تو وہ اس کو کہتا ہے, لہو, کن, ہو جا, فیکون, پس وہ ہو جاتی ہے. یعنی ارادہ کرنا ہی کافی ہے, ارادہ کرتا ہے تو وہ تخلیق ہو جاتی ہے, اس کی یہ قدرت ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون, پس بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے, بہت پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے ہر چیز کی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور آخر کار تم سب کو اسی کی طرف لے جایا جائے گا. الحمدللہ ہماری سورہ یاسین مکمل ہوئی. دعا کر لیجئے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو والیک یرجع الامر کلو علانیتہ وسرہ اہل انت ان تعبد اہل انت ان تحمد لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك رزاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين ودمرهم تدميرا اللهم دمرهم تدميرا اللهم عليك باليهود اللهم دمرهم وزلزلهم اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي سوريا اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف مرضاهم يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین اللهم انصرهم نصرا عزیزا اللهم انصرهم نصرا قریبا اللهم ثبت اقدامهم اللهم سدد رميهم اللهم كن لهم اللهم كن معهم اللهم استر عوراتهم وآمن روآتهم اللهم أطعمهم وألبسهم اللهم أطعمهم من طعام أهل الجنة اللهم انصرهم نصرا عزيزا مقتدرا اللهم انصرهم نصرا قريبا اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب حزننا اللهم تقبل قيامنا
اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن. اللهم تقبل في هذه الشهر رمضان. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.